अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए हकीम दानियाल और इसके बेटे की कहानी का दूसरा हिस्सा लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प और पुरतजस्सुस है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बेहतरीन और दिलचस्प कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिले। जानशाह इसके पास आया और देखा कि वो अपने परों का लिबास पहने महल की छत पर बैठी है। शम्सा ने कहा, मैं तुझे बहुत चाहती हूँ। मैंने तुझे तेरे वतन पहुंचाकर माँ बाप से मिला दिया, और अगर तुझे भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी मुझे तुझसे है तो मेरे पास किला जौहर तिकनी आना। ये कहकर वो उड़ गई और अपने माँ बाप के पास चली गई। जब जान शाह ने महल की छत पर से शम्सा की ये बातें सुनी तो करीब था कि रंज के मारे इसकी जान निकल जाए। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बाप ने मुंह पर गुलाब का अर्क छिड़का तो इसे होश आया। बेटा बोला, शम्सा परी और जिन्नों की औलाद है। मैं इसे चाहता हूँ। इसका कहना है कि अगर मुझे इससे मोहब्बत है तो मेरे पास किला जौहर तिकनी आ। बादशाह तगयूस ने सौदागरों और सिपाहियों को बुलाकर इनसे किले का पता पूछा, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो इस किला को जानता हो। बादशाह तगयूस और हिंदुस्तान के राजा के दरमियान सख्त दुश्मनी थी। बादशाह तगयूस ने एक दफा इसके मुल्क पर चढ़ाई करके लोगों को कत्ल किया था और इसके खजाने छीन लिए थे। हिंदुस्तान के इस राजा का नाम कफेद था। इसके पास बहुत सी फौजें, सामाने जंग और बड़े बड़े बहादुर थे। जब हिंदुस्तान के पास राजा कफीद को मालूम हुआ कि बादशाह तगयूस बेटे के इश्क के सिलसिले में फंसा हुआ है और मुल्क के कारोबार को छोड़ रखा है और इसका लश्कर कम होता जा रहा है और गम और मुसीबत ने इसकी ताकत बिखेर रखी है, इसने वजीरों, अमीरों, सरदारों को इकट्ठा किया और कहा, ये वक्त बदला लेने का है, इसलिए हमें इस पर हमले के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसे और इसके बेटे को कत्ल करके इसके मुल्क पर कब्जा करेंगे। पूरे 3 महीने की तैयारी के बाद राजा कफेद चलते चलते काबुल के मुल्क के करीब पहुंच गया, जो बादशाह तैमूस का मुल्क था। वहां पहुंचते ही लूटमार शुरू कर दी, रियाया को तबाह किया, बड़ों को कत्ल और छोटों को कैद कर लिया। ये खबर बादशाह तगनूस तक पहुंची तो इसे गुस्सा आ गया। लड़ाई की तैयारी के बाद कफेद के मुकाबले में चल खड़ा हुआ और दुश्मन के करीब पहुंच गया और एक वादी में डेरे डाल दिए जिसका नाम जहरान था, जो काबुल के मुल्क के करीब थी। दूसरे दिन राजा कफेद मैदान में आया। दोनों तरफ सफबंदियां शुरू हो गईं। जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ के बहुत से बहादुर मारे गए। 3 दिन तक ये लड़ाई होती रही। फिर राजा कफेद ने एक खत लिखकर राजा फाकुनुल कल्ब के पास एक एलची भेजा। इससे राजा कफेद की माँ की तरफ से रिश्तेदारी थी, जिसने अपना लश्कर इकट्ठा करके राजा कफेद की मदद के लिए रवाना किया। अब शहजादे जानशाह का हाल सुने। एक दिन वो बहुत बेचैन हुआ। 1000 सवार साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर यहूदियों के शहर की तरफ निकल खड़ा हुआ, जो कि किला जौहर तिकनी का पता करे। रात तक चलते चलते वो एक सब्जाजार जा पहुंचे और वहां उतरकर सो गए। जान शाह चुपके से उठा और घोड़े पर सवार होकर बगदाद की तरफ चल दिया। जब लश्कर वालों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वहां न जानशाह है और न घोड़ा। उन्होंने इसके बाप के पास जाकर इत्तला दी। बाप गुस्से में आ गया, इधर मेरा बेटा खो गया है, उधर दुश्मन सर पर सवार है। जब बादशाह तैमूस का बहुत सा लश्कर गायब हो गया तो मैदान छोड़कर शहर पनाह के अंदर दाखिल होकर इसके दरवाजे बंद कर लिए। 7 साल तक बादशाह तैमूस और राजा कफीद
اندر باہر سے مقابلہ کرتے رہے اور دونوں میں لڑائی جاری رہی۔ جان شاہ اپنے ساتھیوں کو سوتا چھوڑ کر جنگل و بیاباں طے کرتا رہا۔ جب وہ کسی شہر میں پہنچتا تو قلعہ جوہر تکنی کے متعلق پوچھتا، لیکن کوئی اس کا پتہ نہ دے سکا۔ پھر وہ شیخ نصر کے پاس پہنچا۔ وہاں سے ایک راہب کے پاس آیا کہ جان شاہ خدا کی درگاہ میں گڑ گڑانے لگا۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ ایک پرندہ آیا جس نے بتایا ہم کوکاف کے پیچھے جبل نور کے ایک گھنے جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں اور میرے بھائی بہن سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ہمارے ماں باپ ہر روز جا کر ہمارے لیے کھانا پینا لاتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ رزق کی تلاش میں گئے، 7 دن تک غائب رہے۔ ہم بھوک کے مارے بے چین تھے۔ 8ویں دن وہ روتے ہوئے آئے۔ ہم نے ان کے غائب ہونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دیو نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور قلعہ جوہر تکنی لے جا کر بادشاہ شہلان کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ شہلان ہمیں مار ڈالنا چاہتا تھا کہ ہم نے اس سے کہا ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ سن کر اسے ترس آ گیا اور ہمیں آزاد کر دیا۔ اگر آج ہمارے باپ زندہ ہوتے تو وہ اس قلعہ کا پتہ بتا سکتے۔ پھر جان شاہ نے راہب سے کہا اس پرندے کو حکم دے کہ وہ مجھے اپنی ماں باپ کے گھونسلے تک پہنچا دے جو کوکاف کے پیچھے جبل نور میں ہے۔ پرندہ جان شاہ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر جبل نور پہنچا اور اسے گھونسلے کے پاس لے گیا اور اس سے کہا مجھے وہاں سے لے چل جہاں تیرے ماں باپ جا کر کھانا کھاتے تھے۔ پرندہ اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایک اونچے پہاڑ پر پہنچا تو دور سے روشنی دکھائی دی جس سے چاروں طرف اجالا پھیلا ہوا تھا۔ یہ چمک اس قلعہ کی تھی جو وہ ڈھونڈ رہا تھا، جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ مکانات سونے کے تھے اور قلعے کے 1000 برج تھے۔ ان معدنیات کی وجہ سے قلعہ جوہر تکنی کہلاتا تھا۔ اس کے بادشاہ کا نام شہلان تھا اور وہ ان 3 لڑکیوں کا باپ تھا۔ اب شمسا کی کہانی سنیں۔ جب وہ جان شاہ کے پاس سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی تو اس نے جان شاہ کی ساری کہانی بیان کی۔ اس نے ان سے کہا وہ اسے چاہتا ہے اور میں بھی اسے چاہتی ہوں۔ اس کے باپ نے یہ سارا قصہ اپنے خادم دیوں سے بیان کیا اور کہا تم میں سے جو کوئی کسی انسان کو دیکھے تو اسے میرے پاس لے آئے۔ شمسا نے اپنی ماں کو بتایا کہ جان شاہ مجھ پر مرتا ہے، وہ یہاں ضرور آئے گا۔ جان شاہ کو یہ چمک دمک دکھائی دی تو وہ اس طرف چل کھڑا ہوا کہ وہ دیکھے کہاں ہے۔ اتفاق سے اسی وقت شمسا بھی اپنے ایک خادم کو کسی کام کے لیے جبل کرموس بھیجا۔ یہ دیو جا ہی رہا تھا کہ اسے دور سے ایک انسان دکھائی دیا اور اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جان شاہ ہے اور میں ایک پری شمسا پر عاشق ہوں۔ دیو نے کہا اس نے اپنے ماں باپ سے تیری محبت کا ذکر کیا تھا اور سب قلعہ والے بھی تجھے چاہنے لگے ہیں، اس لیے خوش ہو جا۔ پھر دیو نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر قلعہ جوہر تکنی پہنچا دیا۔ بادشاہ شہلان شمسا اس کی ماں کو جب پتا چلا کہ جان شاہ آ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ شہلان نے تمام دیووں کو حکم دیا کہ جا کر جان شاہ سے ملیں اور خود تمام جنوں اور دیووں کے ساتھ جان شاہ سے ملنے روانہ ہوا۔ بڑے جلوس کے ساتھ دونوں محل کے دروازے پر پہنچے۔ بادشاہ شہلان اپنے دربار میں جا کر بیٹھا اور جان شاہ کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ شمسا کی ماں نے آ کر اسے سلام کیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی شمسا کو لے کر آئی۔ بعد ازاں اس کی بہنیں آئیں جو اس کے ساتھ محل میں تھیں۔ شمسا کی ماں نے کہا بیٹا میری بیٹی شمسا تیری بڑی قصوروار ہے مگر ہماری خاطر اسے کچھ نہ کہنا۔ جب اس کی نظر شمسا پر پڑی تو اس نے کہا شکر ہے خدا کا جس نے میری مراد پوری کی۔ شمسا نے پوچھا تو اس جگہ کیسے پہنچا؟ حالانکہ اکثر جنوں کو بھی قلعہ جوہر تکنی کا
پتہ نہیں۔ جان شاہ نے اپنے پہنچنے کا سارا ماجرا کہہ سنایا اور وہ واقعات بھی سنائے جو اس کے باپ کو راجہ کبید کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اس کی ماں نے کہا اب تیری مراد پوری ہو جائے گی، ہم شمسا کو تجھے بطور تحفہ دیں گے۔ یہ سن کر جان شاہ بہت خوش ہوا۔ پھر ماں نے کہا ہم اگلے ماہ جشن کریں گے اور تیری شادی اس سے کر دیں گے اور تو اسے لے کر اپنے وطن چلا جائے گا۔ ساتھ تجھے 1000 دیو دیں گے۔ تو ان میں سے کمزور کو بھی حکم دے گا تو وہ فوراً راجہ کفید اور اس کی فوج کو قتل کر کے آئے گا، اور ہر سال ہم تیرے پاس ایسے دیو بھیجا کریں گے جن میں سے ہر ایک تمہارے تمام دشمنوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ بادشاہ شہلان نے ایک بڑا جشن منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد شمسا کی شادی دھوم دھام سے کی۔ جان شاہ شمسا کے ساتھ 2 سال تک بڑے عیش و عشرت سے رہا۔ پھر اس نے شمسا سے کہا تیرے باپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں میرے وطن بھیج دے گا اور ہم وہاں 1 سال گزاریں گے اور 1 سال یہاں۔ شمسا نے رضامندی میں سر جھکا لیا۔ جب شام ہوئی تو وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور جو کچھ جان شاہ نے اس سے کہا تھا باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ شہلان نے دیو سے کہا شمسا اور جان شاہ کو اس کے وطن چھوڑاؤ۔ بادشاہ نے ان کے لیے سرخ سونے کا بڑا تخت تیار کرایا۔ جان شاہ اور شمسا تخت کے اوپر بیٹھے۔ تخت اٹھانے کے لیے 4 دیو چنے گئے۔ بادشاہ شہلان نے شاہجہاں سے کہا میں شمسا کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ دیو تخت کو لے کر چل دیے۔ پھر انہیں کابل ملک کے دارالحکومت میں اتارا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بادشاہ تغیموس نے دشمن سے ڈر کر شہر کے اندر پناہ لے رکھی تھی اور راجہ کفید نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر سخت محاصرے میں لے رکھا تھا۔ وہ راجہ کفید سے امان مانگتا تھا لیکن وہ امان نہ دیتا تھا۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ دیو محل میں پہنچ گئے جو قلعہ کے اندر تھا۔ جان شاہ نے حکم دیا کہ تخت کو دربار کے عین درمیان اتارا جائے۔ جہاں شمسا کنیزیں اور غلام تخت سے اترے تو انہوں نے دیکھا شہر والے محاصرے میں ہیں۔ جان شاہ نے شمسا سے کہا اے میرے دل کی پیاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دیکھ میرا باپ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ شمسا نے دیو کو حکم دیا اس لشکر کو ماریں اور قتل کریں جو شہر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور ان میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ جان شاہ نے ایک طاقتور دیو کراتش کو اشارے سے بلا کر کہا وہ راجہ کفید کو گرفتار کر کے حاضر کرے۔ آدھی رات تک انتظار کرنے کے بعد دیو راجہ کفید اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کراتش دیو راجہ کفید کے خیمے میں گیا اور اسے اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ راجہ کفید دیو کے خوف سے چلانے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسے جان شاہ کے تخت کے آگے ڈال دیا گیا۔ بادشاہ تغیموس نے اپنے